بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں سبق ہے قصص النبیین کا۔ من ربی، اور بھی اس کو مر ربی پڑھیں گے، بلکہ آگے ادغام ہو جائے گا راہ میں۔ مر ربی، میرا رب کون ہے۔ من استفہام کے لیے ہے، ربی میرا رب مبتدا خبر بن جائیں گے نا۔ وذات لیلۃ رأى ابراہیم کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے مرتبہ غور و فکر کیا ہے زمین و آسمان کی بناوٹ میں۔ اس وقت جو لوگ جس طرح کی بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج، چاند اور دیگر چیزوں کی، تو ان کے تعلق سے غور و فکر کیا کہ واقعی میں یہ الہ ماننے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس تعلق سے غور و فکر کر رہے ہیں، وہی بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں کیا جا رہا ہے۔ ذات لیلۃ، ذا ذو کی تثنیہ ہے، سمجھ گئے آپ، ذا ذو کی تثنیہ۔ وذات لیلۃ، اور ذو جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، تو ذات بھی کیا ہے، مضاف ہوگا، اور اس کے بعد مضاف لے آگے ذات لیلۃ، اس لیے لیلۃ پڑھیں گے ذاتا کی وجہ سے ہے نا۔ لیلۃ چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے ذو کی مؤنث ہے، ذات تثنیہ نہیں، تو لیلۃ مؤنث ہے تو ذات اس لیے مؤنث آگے۔ ذات لیلۃ، ایک رات، رأى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کوکبا، تارے کو، ایک تارے کو دیکھا۔ تو ذات یہ مفعول فی ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر، ایک رات، وقت اس میں بیان کیا جا رہا ہے، مفعول فی میں وقت بیان کیا جاتا ہے۔ ابراہیم فاعل، کوکبا مفعول بھی، تو ایک تارے کو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز اختیار کیا جائے، اور سوال میں بھی کیا ہے، جو سوال نفی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، جیسے کہتے ہی سمجھ، یہ اس لائق ہے، یعنی یہ میرے رب ہونے کے لائق ہے، یہ انداز ہے اس کا کہنے کا ہے نا۔ تو ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ کہیں گی کیا یہ میرا رب ہے، کیا لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں ہے نہیں کیا، لیکن وہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا رب ہے، یعنی یہ میرے رب ہونے کے لائق ہے۔ تو ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی میرے رب ہونے کے لائق ہے کیا یہ چیز۔ آگے دیکھو، ولما غاب الکوکب، اور جب کوکب، وہ تارا جو دیکھا تھا وہ جب غائب ہو گیا، لما من جب غاب الکوکب، جس وقت وہ تارا غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب وہی آسان ہے، کیوں اعراب آ رہا ہے، غاب الکوکب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لا، نہیں، ہرگز نہیں، ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے، ٹھیک۔ لیسا کے بعد جو لیسا کی خبر آتی ہے نا، اس پر با آ جاتی ہے، لیس بربی، الیس اللہ باحکم الحاکمین، قرآن میں نا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو لیسا بربی، لیسا میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہو جائے گی، بربی اس کی خبر مضاف مضاف الیہ سے، ربی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے۔ ظرف مستقر جسے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی متعلق موجود نہیں ہے، ظرف مستقر ہو کر خبر، لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے، ھذا لیس بربی، ھذا کے لیے خبر بن جائیں گے، ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے۔ وذات لیلۃ، دوبارہ دیکھ لیں، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ تارا غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تاکید آ گئی، لا ھذا لیس بربی، نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ ورأى ابراہیم القمر، ورأى ابراہیم القمر فقال ھذا ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے قمر، وہی پوری ترکیب ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فقال، تو کہا، دیکھو نکرہ اور معرفہ میں یہی ترجمہ کرتے وقت یہاں جو کوکباً، ایک تارے کو دیکھا، چونکہ تارے بہت سارے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تارے کو دیکھا، چاند چونکہ ایک ہی نظر آتا ہے،
آسمان میں، تو اس لیے القمر آ گیا، وہ خاص ہے نا۔ تو چاند کو دیکھا، فقالا، اس کے بعد دیکھو کوکبن، وہاں نکرہ آیا تھا، اس کے بعد میں پھر اس نکرے کے بعد میں پھر الکوکب آ گئے، وہی خاص تارہ جو انہوں نے دیکھا جب وہ غائب ہو گیا۔ بہرحال ورا ابراہیم القمر، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فقالا، تو کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی میرے رب ہونے کا لائق ہے کیا۔ ولما، اب کیا ہو رہا ہے اس میں، ولما غاب القمر، اور جب وہ چاند غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہے۔ وطلعت الشمس، اور سورج طلوع ہوا، چاند اور تارے کو دیکھ کر تو انہوں نے استدلال کری کہ یہ میرا رب نہیں ہے، غائب ہو گیا جب وہ۔ اسی طرح جب اور وطلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، الشمس مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے صیغہ کون سا آیا ہے، واحد مؤنث غائب کا، وطلعت الشمس، ٹھیک ہے۔ اور وطلع الشمس بھی اس کے لیے آ سکتا تھا، لیکن مؤنث سماعی کے لیے مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں۔ دیکھو آگے پھر خود ہی مذکر کا آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی بتاتے ہیں۔ وطلعت الشمس، اور سورج طلوع ہوا، فقال ابراہیم، ابراہیم السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا بھی ہے، سمجھ گئے آپ۔ دیکھو یہاں ھذا آیا، ھذا کیا ہے، مذکر ہے، ھذہ ربی نہیں کہا، حالانکہ اس سے مراد کیا ہے، وہ الشمس، ھذہ بھی بول سکتے تھے اس کے لیے، ٹھیک ہے، ھذہ ربی، لیکن قرآن میں بھی ھذا آیا ہے، 7ویں پارے میں ہے، یہ ھذہ نہیں آیا ہے۔ تو حالانکہ ھذہ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ الشمس مؤنث ہے، سمجھ گئے آپ۔ تو اس سے پتہ چل مؤنث سماعی جو ہوتی ہے اس کے لیے مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث کا بھی صیغہ لا سکتے ہیں۔ یہاں مؤنث لیا ہے فعل، اور جب اشارہ کیا اس کی طرف تو مذکر لیا ہے، تو اس سے یہی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو، مذکر کے صیغے کے ساتھ بھی اور مؤنث کے صیغے کے ساتھ بھی۔ تو سورج طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے اور یہ تو بڑا بھی ہے، یعنی اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو اور یہ تو چلو بڑا بھی ہے۔ ولما غابت الشمس فی اللیل، اور جب سورج رات میں غائب ہو گیا، فی اللیل اس کے لیے متعلق ہو جائے غابہ کے لیے، یہاں بھی مؤنث کا سے، اور جب سورج رات میں غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا ھذا لیس بربی، نہیں یہ میرا رب نہیں ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ان پر تو غلبہ آ جاتا ہے، اور جس پر غلبہ آ جائے، جو مغلوب ہو جائے، وہ رب ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ حی لا یموت، ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ دیکھ ان اللہ، انہ کے لیے اسم ہے، انہ کا اسم کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، حی خبر، اور حی موصوف، لا یموت پورا صفت ہو جائے گا۔ یہ سمجھ، نکرے کے بعد جب فعل آتا ہے تو درمیان کلام میں نکرے کے بعد جب فعل آتا ہے نا، یہ جملہ آ جاتا ہے نکرے کے بعد تو اس کی صفت ہوتا ہے، تو حی صفت موصوف اور لا یموت اس کے لیے صفت ہو جائے گا، تو کر دیں گے ایسا یا ایسی سے ترجمہ کر سکتے ہیں ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے، لا یموت جس کو موت طاری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی زندگی ہے جس پر موت طاری نہیں ہوگی، جو مرے گا نہیں۔ ان اللہ باق لا یغیب، اللہ تعالیٰ تو ایسا باقی ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے، غائب نہیں ہوتا ہے یا ہوگا جب بھی، جو غائب نہ ہو، یوں کر لو اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے جو مرے، لا یموت جو نہیں مر رہے، نہیں مرتا ہے، ایسے جو نہ مرے، ایسا زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی جس پر موت طاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسا باقی ہے کہ جو غائب نہ ہو، ٹھیک، والاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہی باقی۔ ان اللہ قوی لا یغلبہ شیء، اللہ تعالیٰ ایسا طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء، کوئی شے اس پر غالب نہیں آ سکتی ہے، کوئی شے اس پر غالب نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا ہے، اس پر رات طاری آ گئی، سورج پر تارے چھپ گئے، ان پر تو غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کبھی غلبہ طاری نہیں ہوتا، مغلوب نہیں ہوگا، سب وہی ترکیب ہے۔ یہاں تینوں کو اللہ تعالیٰ
جو لفظ اس میں جلالت ہے یہ انا کے لیے اسم بن جائیں گے اور یہ خبریں بن جائیں گے آگے. قوی موصوف لا یغلبہ شیء پورا صفت ہو جائے گا. فعل اور ہا ضمیر مفعول شیء فاعل، تو اس طرح ہے نا. بہرحال والکوکب ضعیف، یہاں سے والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح. کوکب یعنی تارہ کمزور ہے، ایسا کمزور، ایسا ضعیف ہے، یغلبہ الصبح کہ اس پر صبح غالب آ جاتی ہے. ضعیف والکوکب مبتدا ہو جائے گا، ضعیف یغلبہ الصبح یہ پورا خبر، ضعیف موصوف، یغلبہ الصبح یہ صفت، یغلبہ فعل، الصبح فاعل اور ہا مفعول ہو جائے گا نا. یغلبہ الصبح اس پر صبح غالب، ایسا کمزور ہے کہ اس پہ صبح غالب آ جاتی ہے. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور قمر یعنی چاند ایسا کمزور ہے کہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے. والشمس ضعیفۃ، دیکھو وہی مؤنث ہے نا اس لیے ضعیفۃ آیا. والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل ویغلبها الغیم، دیکھو ضمیر سب مؤنث کی آئیں گی کیونکہ مؤنث سماعی ہے الشمس. اور سورج ایسا کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور ویغلبها الغیم، اور اس پر غیم بادل غالب آ جاتے ہیں، اس پر رات غالب آ جاتی ہے اور اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں مغلوب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں، وہ غالب ہے. ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف، اور وہ تارہ میری مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ کمزور ہے. کمزور تھوڑی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہے. ٹھیک، الکوکب فاعل، پھر اس کے لیے لأنه ضعیف، پورا یہ تعلیل ہو گئی یہ جملہ. لأنه ضعیف، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور ہا اس کا اسم، ضعیف اس کی خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پورا جملہ مل کے جار مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ینصرو کے، اس کا تعلق اسی جملے سے. اور وہ کوکب میری مدد نہیں کریں گے کیونکہ وہ ضعیف ہے، یا میری مدد نہیں کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ لو. ولا ينصرني القمر ولا ينصرني القمر لانه ضعيف، دیکھو اس میں نون وقایا کہتے ہیں اس کو، اور یا مفعول ہوتی ہے. ینصرنی میں یا مفعول، میری مدد نہیں کریں گے کون؟ الکوکب تارہ. اسی طرح ولا ینصرنی القمر، اور وہ چاند بھی میری مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا تنصرنی الشمس لانها ضعیفۃ، دیکھو یہاں تنصر واحد مؤنث غائب کا صیغہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، تنصر تفعلو کے وزن پر نصر ینصر ہے نا. تو سورج چونکہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا. الشمس مؤنث ہے نا، سورج مؤنث نہیں ہے، الشمس مؤنث ہے. بہرحال ہم مذکر استعمال کرتے ہیں اپنی بھاشا میں. ولا تنصرنی الشمس، اور شمس یعنی سورج مدد نہیں کرے گا یا نہیں کر سکتا ہے، لأنها ضعیفۃ کیونکہ وہ کمزور ہے. وینصرنی اللہ، یہاں سب میں میرا لگا دو، اور میری مدد نہیں کرے گا سورج کیونکہ وہ کمزور ہے، اور میری مدد اللہ کرے گا. بالکل آسان ترکیب ہے نا. لأن اللہ حی لا یموت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے جو مرتا نہیں ہے. ایسی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی جس پر موت طاری نہیں ہوگی. وہ باقی لا یغیب، ایسا باقی ہے جو کبھی غائب نہیں ہو سکتا. موت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسی بقا ہے اس کے لیے، کبھی اس خاتمہ نہیں ہے، کبھی غائب نہیں ہوگا وہ. وقوی لا یغلبہ شیء، اور ایسا طاقتور ہے کہ کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو کون غالب کر سکتا ہے؟ تو پھر آگے یہ تو ہو گئی بات، آگے اور دیکھ لیتے ہیں 8واں سبق. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ آسان ترکیب ہے نا. ویسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مبتدا خبر ہو جائیں گے. کسی کو بھی اس میں مبتدا خبر بنا سکتے ہیں. ربی کو خبر بنا دو، چاہے اللہ کو خبر بنا نا، ربی اللہ ایک ہی چیز ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ اس کا رب ہے. رب کا معنی مالک، رب کا معنی پالنے والا. ٹھیک، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا رب ہے. بالکل آسان ترکیب فاعل، اور یہ ان اللہ ربہ یہ مفرد کی تعویل میں ہو جاتا ہے. ان جو ہوتا ہے کئی بار ہم بتائیں پچھلے اسباق میں کہ یہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے جملے کو. ان اللہ، ان حروف بالمشبہ،
مشبہ بالفعل میں سے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے انا، ٹھیک، اللہ اس کے لیے اسم ہو جائے گا، اور ربہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا ہے، خبر، اور اسم و خبر سے مل کر یہ پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر عرفہ کے لیے مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، لأن اللہ حی لا یموت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے کہ جو مرتا نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، اللہ تعالیٰ، بالکل وہی جملے آ رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، اللہ تعالیٰ ایسا باقی ہے جو کبھی غائب نہیں ہوگا، یعنی ختم نہیں ہوگا، وہی معنی، وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسا طاقتور ہے کہ کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، وَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْكَوَاكِبِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بے شک اللہ کواکب کا رب ہے، یعنی تاروں کا بھی رب ہے، تاروں کا رب ہے، ان کا بھی مالک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور اللہ تعالیٰ قمر کا رب ہے، چاند کا رب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ، اور اللہ تعالیٰ شمس کا رب ہے، یہ سب مضاف مضاف لے، رب القمر مضاف مضاف لے نا، رب الشمس مضاف مضاف لے سے مل کر انا کا خبر ہو جائیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کا رب ہے، ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین پہلے ہی ہوا ہے، وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور ان کو بنایا نبی اور خلیل، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جیسا کہ قرآن میں ہے، حد اللہ اس میں جلالت فاعل، ابراہیم مفعول، پھر آگے جملہ خودی، وجعل فاعل، ہا کیا ہے، مفعول، ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، نبیًّا، جعل، وجعلہ نبیًّا وخلیلا، یہ دوسرا مفعول ہے اس کے لیے، ہے نا، یہ مفعول اول، یہ مفعول ثانی، نبیًّا وخلیلا، دونوں نبیًّا معطوف علیہ و خلیلا حرف عطف کے ذریعے معطوف ہو جائے گا، بہرحال، اور اس کو بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کو بنایا نبی اور خلیل، خلیل کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، خلیل کا تو معنی یہی ہوتا ہے، خلیل کا معنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے جھجک پورا کرنے والے، جو بھی امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے، ان میں مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور کسی میں ذرہ برابر بھی آپ نے جھجک محسوس نہیں کی، قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، مطلب کیا ہے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا تو ان تمام امتحانات میں آپ کامیاب ہو گئے، وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم کو، أَن يَدْعُوا قَوْمَهُ وَيَمْنَعُهُم مِّن عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کیا حکم دیا، یہ پورا آ رہا ہے، ٹھیک، یہ مفعول ہے، یہ بھی کیا حکم دیا ہوا آگے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو روکیں، یا اپنی قوم کو دعوت دیں، یہ ہے ترجمہ، دعوت دیں، وہ اپنی قوم کو دعوت دے، وَيَمْنَعُهُمْ، اور ان کو روکے، من عبادت الاسنام، بتوں کی عبادت سے، بتوں کی بندگی سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، یدعو کہ وہ دعوت دیں، دعا یدعو ہے نا، ٹھیک، ہوا فاعل ہے اس میں، قومہ مضاف مضاف سے مل کر مفعول، ٹھیک، اسی طرح وَيَمْنَعَهُمْ، منع یمنعو، دیکھو اس پہ عطف ہے، اس کا ان پہ، ان کیا کرتا ہے، ان مضارع کو منصوب کرتا ہے، پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے، مضارع کو کیا ہے، حروف ناصبہ میں سے مضارع کو جو نصب کرنے والے ہیں ان میں سے کیا ہے، ان، لن، کئی، اذن، اس میں سے ان ہے، ان یدعو، یہ نصب کرتا ہے، اور آخر میں کوئی حرف علت ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے، حرف علت کو ختم کر دیتا ہے، تو ان یدعوا ہوگا یہاں بھی، ان یدعوا قومہ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں، وَيَمْنَعَهُمْ، منع یمنعو سے یمنع ہو گیا، ٹھیک، ان کی وجہ سے، ان پر اس کا عطف ہے، وَيَمْنَعَهُمْ، اور ان کو روکے، من عبادت الاسنام، بتوں کی عبادت سے، بتوں کی بندگی سے، تو دو سبق ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔